قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کی باری آئی تو صرف اور صرف یہی ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا۔ یہاں پر دو حکم ہے، ایک اللہ تعالیٰ حکم ہمیں دے رہا ہے اپنی عبادت کا کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو یعنی جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے بنایا ہے، اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے نماز کس کی عبادت ہے؟ ذرا آپ نے اپنے لبہ مبارک کو جنبش دینی ہے۔ نقیب محفل نے بڑا زور لگا لیا، ثنا حضرات نے بڑا زور لگا لیا، لیکن میں نے دیکھا کہ دوست ہمارے بزرگ جو ہیں بڑے ہی گم سم بیٹھے تھے۔ مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جو دوست ہیں، میرے بزرگ ہیں، یہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، ورنہ میں بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کس کی پڑھتے ہیں ہم؟ اللہ کی۔ عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ قرآن پاک کے اندر نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی باری ہے تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، کہ نماز ایک باندھا ہوا وقت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نماز کو وقت مقررہ پر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی ڈیفینیشن نماز کو پڑھنا کس طرح سے ہے، کس انداز سے پڑھنا ہے، کس طریقہ سے پڑھنا ہے، کس طرح سے کھڑے ہونا ہے، اور قرآن کو کس طرح سے پڑھنا ہے، رکوع، سجود، قیام کس طرح سے کرنا ہے، اس کی تفصیل آپ کو قرآن پاک سے نہیں ملے گی، اس کی تفصیل آپ کو احادیث سے ملے گی، تفسیر ملے گی آپ کو۔ لیکن قربان جاؤں اس رب کی ذات پر کہ جب ماں باپ کی عظمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر تفصیل بیان فرما دی، قرآن پاک کے اندر تفصیل بیان فرما دی۔ اچھا، یہاں پر دو حکم ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے متصل ہی والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان کے وجود کی تخلیق کا سبب حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان کے پیدا ہونے کا ظاہری جو سبب ہے وہ والدین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لیکن جو ظاہری سبب جو ہے وہ والدین ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیتے ہوئے متصل ہی والدین کی خدمت کی بات کی ہے، والدین کی خدمت کی بات کی ہے۔ اور صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی بھی کرنی ہے، کس طرح سے بات کرنی ہے، کس انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، لہجہ کس طرح سے ہونا چاہیے، جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تمہارا انداز کس طرح سے ہونا چاہیے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہاں سے لفظ احسان سے مراد جو آج کل ہمارے ذہنوں میں ہے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرتے ہیں تو ہم احسان جتلاتے ہیں کہ میں نے فلاں ٹائم پر تیرے اوپر یہ مہربانی کی تھی، میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا تھا۔ یہاں سے احسان سے مراد یہ نہیں ہے، احسان سے مراد یہ ہے کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر آ کر بات رکتی نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا نماز کی باری، اپنی عبادت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا فرما دیا میری عبادت کرو، لیکن ماں باپ کی خدمت کی باری آئی، عظمت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف ولا تنہرہما۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے تمہارے ماں باپ دونوں ہیں جی، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، کہاں پہنچ جائے؟
ذرا زبان کو جنبش دیجئے، بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم نے ان کے ساتھ بات کس طرح سے کرنی ہے؟ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، رب کا فرمان ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ کیا نہیں کرنی؟ اف بھی نہیں کرنی۔ اب اف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اف کا مطلب کیا ہے؟ علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں، بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، بزرگوں کا تجربہ بھی ہوگا اس بات سے، جو آپ کے سامنے ایک اشارہ کروں گا آپ نے اس اشارے پر غور کرنا ہے۔ اللہ پاک کسی کی بھی اولاد کو ایسا اشارہ نہ دے، فرما بردار بنائے، لیکن سمجھانے کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ اف سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اف کا کہہ تو دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جب بچہ اپنے ماں باپ کے پاس کھڑا ہوتا ہے، بچہ کسی کام کے لیے جا رہا ہوتا ہے، کوئی کام کرنے لگتا ہے، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا فلاں کام مت کرنا، اس سے تمہارا نقصان ہو جائے گا، بیٹا لڑائی نہیں کرنا نقصان ہوگا، کسی کے ساتھ جھگڑا مت کرنا نقصان ہو جائے گا، ون ویلنگ مت کرنا نقصان ہو جائے گا۔ ہیں جی ون ویلنگ یہ تو عام ہو گیا نا، ہمارے نوجوان لگے پڑے ہیں، ون ویلنگ مت کرنا نقصان ہو جائے گا۔ اب ماں باپ نے یہ بات کر دی، بیٹے کے مزاج کے خلاف ہو گئی یہ بات، بچے کے مزاج کے خلاف ہے یہ بات، اب بچے کو پسند نہیں آئی یہ بات کہ میرے ماں باپ نے مجھے یہ کہا، ان کو کیا پتا ہے، یہ کل کے بابے ہیں، انہاں نو کی پتا، جدید دور جے ون ویلنگ دا تانوں کی پتا کدی کیتی ہوئے تو پتا چلے، ہیں جی یہ سانوں پوچھو نا چس کنی آندی ہے، جدو ڈگ تے چس ادو بھی بڑی آندی جے، جو لتاں باواں ٹوٹ دیا نا چس ادو بھی بڑی آندی جے، جدو ہسپتال لے کے جاندے نا ٹانکے لگدے چیکاں ادو بھی بڑیاں پیندیاں، چس ادو بھی بڑی آندی جے، لیکن کچھ ڈھیٹ ہڈیاں ہوتی ہیں، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ ان کو ایک موقع دے دیتا ٹھیک ہوتا ہے، پھر کم و بیشتر زیادہ تو اسی طرح ہی دیکھا گیا ہے۔ ایک نوجوان جس کو میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے کہ وہ ون ویلنگ کر رہا تھا ہائی وے کے اوپر، وہ ٹرک کے نیچے چلا گیا، اس کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، جب ٹھیک ہوا پھر اسی انداز سے لگا پڑا تھا، ون ویلنگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کر، رب نے تجھے نئی زندگی دی ہے، اس زندگی کو سنبھال اور اللہ اس کے محبوب کے فرامین کے مطابق زندگی کو گزار، لیکن بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھ نہیں آتی۔ اچھا جی اب بچے کے مزاج کے خلاف یہ بات پہنچی، اب بچے نے ایک سٹائل اپنایا، ایک انداز اپنایا، اس نے کیا کہا، غور کیا جی میرے سٹائل پر آپ لوگوں نے، اس نے سر مارا، کیا کیا، نوجوان موجود ہے، تجربہ بھی ہو گیا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا، دیکھا ہے ہم نے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اس نے سر مارا، ایک آواز نکالی، ہوں کی آواز نکالی۔ یہاں پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رب جو فرما رہا ہے اُفِّن وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ تم نے اپنے ماں باپ کے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی، کیا نہیں کرنا، ہوں بھی نہیں کرنی۔ علماء کرام فرماتے ہیں اگر اف سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا ماں باپ کی عظمت کے اندر، ماں باپ کی شان کے اندر، تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر وہ بھی ارشاد فرما دیتا کہ تم نے اف بھی نہیں کرنی۔ اچھا جی یہاں پر اب بات رک نہیں گئی، یہاں پر بات نہیں رک گئی، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اچھا جی اف نہیں کرنی، ولا تنہرہما، ان کے سامنے پیار اور محبت کے ساتھ نرم لہجے سے بات کرنی ہے، وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ اچھے انداز سے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اس انداز سے بات کرنی ہے کہ تم اس اچھے انداز سے بات کرو کہ تمہارے ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے۔
تمہارے ماں باپ کے کلیجے کو ٹھنڈ پہنچ جائے، ان کو سکون ہو جائے، پتہ چل جائے کہ یار ہمارے بچے ہمارے کتنے فرما بردار ہیں، کتنے فرما بردار ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر آ کر بات نہیں رکی، اب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، خدمت کرنے والی بنائے۔ جب آپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے، اللہ فرماتے ہیں وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، بستر مرگ پر پہنچ گئے ہیں، کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے کہ نہ وہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہاں کے بولو پخانا خود نہیں کر سکتے، بستر پر سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اب کچھ اولادیں ہوتی ہیں تنگ بھی آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس کچھ لوگ آتے بھی ہیں کہ قاری صاحب چلو یاسین تے پڑھو ذرا۔ کچھ کے ذہنوں میں ایسا بھی ہوتا ہے، میں ایک جگہ پر گیا ہوا تھا تو مجھے پکڑ کر لے گئے کہ قاری صاحب جا کے یاسین پڑھو۔ اچھا یقین مانے کہ جب میں وہاں پر گیا، میرے حساب میں اس اماں جی کی کنڈیشن ویسی تھی ہی نہیں جیسی وہ سوچ سمجھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیا ان کے ذہن میں خیال تھا، وہ بالکل اٹھ کر بھی بیٹھ رہی ہیں، ٹھیک ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اولاد چاہتی کیا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں یاسین کو کیا سمجھ لیا ہے کہ یاسین پڑھیں گے تو اس کی روح نکل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یاسین پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مالک اس یاسین کی برکت سے اس کے اوپر رحم فرما دے۔ کیا ہوتا ہے کہ یاسین کی برکت سے یا تو اللہ تعالیٰ اگر اس کی یہ کنڈیشن بن چکی ہے، آخری لمحات میں ہے، تو اس کی روح قبض ہونے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ یاسین کی برکت سے کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ قاری صاحب پڑھو تو جان دی جاوے، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہمیں فرما رہا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے، اس کنڈیشن کو پہنچ جائے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ ہم دعا کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں نا۔ لوگ کہتے ہیں دعا دا ذکر کتھے جے دسو، کتھے جے؟ نماز پڑھ دے یا اینڈ تے دعا بھی مانگ لیندے، پھر ہی باہر نکل کے دسو جی دعا کتنے لکھی جے۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھنے کے بعد باہر آ کے دسو جی دعا دا کتنے لکھیا جے، ہیں جی؟ قرآن پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، سب کو کچھ پتہ ہونے کے باوجود، لیکن باہر نکلتے کہ دسو جی دعا دا کتنے ذکر جے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ بتا رہا ہے ہمیں کو دعا مانگنی ہے۔ کن کے لیے؟ اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنی ہے۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے مالک، جس طرح سے جب ہم چھوٹے تھے، کیا تھے جی؟ جب ہم چھوٹے تھے، ہم بچے تھے، انہوں نے، ہمارے ماں باپ نے ہمارے اوپر رحم کیا، شفقت فرمائی۔ اے مالک، اب یہ بڑھاپے کو پہنچ گئے، تو ان پر رحم فرما۔ اب یہ تو تھا یہ قرآن جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، کس انداز سے ان کے ساتھ بات کرنی ہے، کس طرح سے ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ اب آ جائیے احادیث کے طرف چلتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت آ جائے، کیا ہو جائے جی؟ آج کل بڑا رولا پہ آ جائے، بڑا کمانے ہیں، کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کمانے میں سے اپنے ماں باپ کا کبھی حصہ نکالا ہے ہم نے؟ نہیں، اسی لیے بے برکتی ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا شروع کر دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یار اکٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یارو، جو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کی پیار اور محبت کے ساتھ کوریاں پا کے نہیں ویکھنا ماں پیو نو، یہ اللہ کا قرآن بھی ہمیں کہہ رہا ہے اور محبوب کا فرمان بھی ہمیں بتا رہا ہے۔ کوریاں نہیں پانیاں، کوریاں پاواں گے تو پھر جتیاں پہنیاں جے، دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے ہم لوگ، اور یہ آپ لوگ تجربہ کرتے بھی ہوں گے۔ میں نے تو دیکھا ہے یہ چیزیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے رنگ لگائے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہوتا ہے،
میں نے ان کو بھی دیکھا ہے وہ ہر وقت تنگ دستی میں رہتے ہیں، تنگ دستی میں رہتے ہیں۔ میرے اس زندگی میں ایک تجربہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ماں باپ ناراض تھے، ہیں جی، ایک دوست نے مجھ سے بات کی، میں نے کہا نا کہ باتیں وہ کرنی ہے جس سے پتہ چلے یار ہم نے زندگی میں گزارنی ہے، معاشرے میں رہتے ہیں، ہم نے وقت کو کس طرح سے گزارنا ہے۔ وہ بڑا پریشان تھا، ایک اس کا کام پھنسا ہوا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار جا اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، تیرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے، تیرے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ یقین مانیے کہ وہ بندہ کچھ دنوں کے بعد مجھے ملتا ہے، وہ کہتا ہے قاری صاحب جیسے آپ نے کہا تھا کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لے تیرا یہ کام سیدھا ہو جائے گا، قاری صاحب جیسے ہی میں نے اپنے ماں باپ کو راضی کیا وہ میرا کام سیدھا ہو گیا، میرا وہ کام سیدھا ہو گیا۔ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں کر رہا، یہاں پر میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھی ہے، جو لوگوں نے خود بتایا آ کر کہ قاری صاحب جیسے آپ نے کہا تھا اس بات پر میں نے عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام سیدھے کر دیے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے یارو، جو کوئی اولاد اپنے ماں باپ کے چہرے کی دن میں پیار اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ زیارت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج مبرورہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مبرورہ کا مطلب پتہ کیا ہے جی؟ مبرورہ کا مطلب یہ ہے کہ مقبول شدہ حج۔ ہم لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں جی، وقت بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ لیکن میرے محبوب فرما رہے ہیں جو کوئی پیار اور محبت کے ساتھ اپنے باپ ماں کے چہرے کو تکتا ہے، زیارت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بیچ میں صحابہ کرام جب بیٹھے تھے ایک یار کھڑا ہوتا ہے، سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی فرما بردار بچہ، فرما بردار اولاد اپنے ماں باپ کے دن میں 10 مرتبہ زیارت کرتی ہے تو پھر تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار سن، اللہ تعالیٰ اس کو 10 مقبول حجوں کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کتنے؟ 10۔ پیسے تو نہیں لگے ہیں جی، ٹائم بھی بہتا نہیں لگیا، صرف پیار کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو تکنا ہے، دیکھنا ہے۔ اچھا پھر ایک اور یار کھڑا ہو جاتا ہے، صحابہ کرام نے سوال کر کر کے آقا کے ساتھ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ ایک یار اور کھڑا ہوتا ہے، آقا اگر کوئی زیادہ ہی فرما بردار بچہ اپنے ماں باپ کی دن میں 100 مرتبہ زیارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرماتا ہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے یار سن، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رب اس کو 100 حجوں کا ثواب عطا فرمانے میں قدرت رکھتا ہے، 100 حجوں کا ثواب عطا فرمانے میں قدرت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، ماں باپ بڑے ہی انمول تحفے ہیں، بڑے ہی انمول تحفے ہیں۔ یہ باپ ایسا پھول ہے، ایسا پھول ہے، یہ زندگی میں ایک مرتبہ خوشبو دیتا ہے، جب یہ پھول مرجھا جاتا ہے، جب یہ پھول ختم ہو جاتا ہے، جب یہ پھول دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو پھر میرے بھائی اس وقت پتا چلتا ہے کہ باپ کی قدر کیا ہونی چاہیے تھی۔ باپ بوڑھا جو ہے چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک درخت ہوتا ہے، وہ ایک وقت ہوتا ہے پھل دیتا رہتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے وہ پھل جو درخت ہوتا ہے وہ پھل نہیں دیتا لیکن چھاؤں ضرور دیتا ہے، لیکن چھاؤں ضرور دیتا ہے۔ اسی طرح سے باپ اگر کام نہیں کرتا، کھلے لفظوں میں آپ کو لا کر پیسے کما کر نہیں دیتا، یا تمہیں کیا پتا ماں باپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو ان کی دعائیں تمہارے لیے کتنا کام کر رہی ہوتی ہیں، کتنا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر جاتے ہیں، کوہ طور پر جاتے ہیں، آپ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام فرما کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب کوہ طور پر جاتے ہیں، ہم کلام ہونے لگتے ہیں تو رب فرماتا ہے، اے موسیٰ ذرا دھیان سے بات کرنا ہے جی، کیا
ذرا دھیان سے بات کرنا. کس کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا نبی ہے. کون ہے جی؟ اللہ کا نبی. رب فرما رہا ہے موسیٰ ذرا دھیان سے بات کرنا. پیارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالی میں پہلے بھی تجھ سے ہم کلام ہوتا تھا, کبھی بھی ایسی وارننگ نہیں ملی, کبھی بھی ایسی وارننگ نہیں ملی. مالک پہلے کبھی تو نے ایسا نہیں فرمایا, آج کیا معاملہ ہو گیا ہے؟ رب فرماتا ہے اے موسیٰ پہلے جب تو مجھ سے کلام کرنے کے لیے آتا تھا پیچھے سے تیری ماں تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی تھی. کس کے لیے؟ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی. کیا دعا مانگتی تھی؟ اے مالک میرا موسیٰ ذرا جلالی ہے, میرا موسیٰ ذرا جلالی ہے, اگر بات کرنے میں کوئی کمی پیشی ہو جائے مالک درگزر فرما دینا, درگزر فرما دینا. اے موسیٰ تیری ماں اب میرے پاس آ چکی ہے, اس لیے ذرا خیال سے بات کرنا, ذرا خیال سے بات کرنا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مالک جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ ہیں جی جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ رب نے فرمایا اے موسیٰ جس طرح جیسے ہی سامان آئے گا گفتگو کلوز ہو جائے گی. اے موسیٰ ایک کسائی ہے فلاں علاقے میں رہتے وہ تیرا جنت میں ساتھی ہوگا. ہیں جی کسائی جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا. پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے مالک کسائی جنت میں میرا ساتھی؟ رب فرماتا ہے موسیٰ ذرا جا کے اس کو دیکھو تو صحیح, ذرا اس کو دیکھو تو صحیح. پیارے موسیٰ جاتے ہیں کسائی کو ڈھونڈتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ کسائی پھٹے کے اوپر بیٹھا گوشت دے رہا ہے, دیکھنے میں 2 نمبری کر رہا ہے. اچھا گوشت سائڈ پر رکھ رہا ہے, جو صحیح گوشت نہیں وہ فروخت کر رہا ہے. کام ختم ہوا. پہلے موسیٰ نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک یہ بندہ تو 2 نمبری کر رہا ہے, جنت میں میرا ساتھی. رب فرماتا ہے موسیٰ ذرا ٹھہر جا, آگے دیکھ کیا ہوتا ہے. پہلے موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں وہ کسائی جب اس کا کام ختم ہوتا ہے وہ گوشت جو سائڈ پر رکھا تھا وہ اٹھاتا ہے شاپر میں ڈالتا ہے, اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے, گھر میں جاتا ہے. پیارے موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہیں, دیکھ رہے ہیں یہ جاتا کدھر ہے. جب گھر میں جاتا ہے وہ جا کر اس گوشت کو پکاتا ہے. کیا کرتا ہے جی؟ اس گوشت کو پکاتا ہے. پکانے کے بعد اپنی بوڑھی ماں کے پاس لے جاتا ہے, اپنی بوڑھی ماں کے پاس لے جاتا ہے. اس ماں کے منہ کے اندر دانت بھی نہیں ہوتے. وہ کسائی کیا کرتا ہے؟ گوشت کو لیتا ہے, منہ میں لیتا ہے, اس کو چیٹتا ہے, نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد اس گوشت کو منہ سے نکالتا ہے, ماں کے منہ میں ڈال دیتا ہے. جیسے ہی ماں کا پیٹ سیر ہوتا ہے, پیٹ بھر جاتا ہے, ماں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے. کیا کہتی ہے؟ اے مالک میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا. کس کا ساتھی بنانا؟ جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنانا. پیارے موسیٰ کو سمجھ آ گئی کہ یہ کس وجہ سے اس کو جنت میں میرا ساتھی بنایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے. یہ تو ہے میرے بھائی زندگی میں رہتے ہوئے, زندگی میں آپ زندگی میں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں. جب ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے, ان کے لیے اصحال ثواب کرنا ہے, قرآن پاک پڑھنا ہے, قرآن کی تلاوت کر کر کے ان کے لیے پڑھنا ہے, اور 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر دعات یا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی. جب آپ نماز پڑھیں گے اگے پیچھے تسی دعا منگو یا نہ منگو, نماز دے وچ تسی دعا منگدے ہی پیو ماں باپ واسطے بھی. وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. میرے بھائیوں اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے. اپنے ماں باپ, ماں ایسی کلی ہے جب یہ چلی جاتی ہے نا تو پھر پتا چلتا ہے. ان لوگوں سے پوچھیں کہ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں, ان سے پوچھو کہ ماں باپ کی قدر کیا ہوتی ہے, ماں باپ کی قدر کیا ہے. آج ہمارے پاس یہ تحفے موجود ہیں اس لیے ہمیں قدر نہیں ہو رہی. اس لیے جب نعمت چھن جاتی ہے اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ اس نعمت کی قدر کیا ہونی چاہیے تھی, قدر کیا ہونی چاہیے. اب ماں باپ فوت ہو گئے, باپ دنیا سے رخصت ہو گیا, ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کے رخصت ہونے کے بعد اب ان کے ساتھ احسان کیا ہے, ان کے ساتھ بھلائی کیا ہے.
وہ یہ ہے کہ ان کے رخصت ہونے کے بعد باپ کے جو رشتہ دار ہیں، باپ کے جو دوست احباب ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ماں کے جو رشتہ دار ہیں، ماں کی جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ ان کے ساتھ احسان ہوگا، ان کے ساتھ بھلائی ہوگی اور وہ خوش ہوں گے میرے بھائی۔ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، اپنے ماں باپ کو دکھ مت دیجئے۔ جب وہ کوئی کام کہتے ہیں، جیسے ہی کہتے ہیں فوراً پورا کیجئے۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہے، پیسے زیادہ نہیں ہیں، جتنے ہیں آپ ان کی خدمت کیجئے۔ رب کائنات کی بارگاہ سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔